بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، یہ اکثر سوال رہتا ہے کہ سنت ہے، یہ کیا ہے، یہ روزے کتنے رکھنا چاہیے۔ محرم الحرام کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر سب سے افضل اگر روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے ہیں۔ تو محرم الحرام کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں، وہ رمضان کے بعد دوسرا جو مہینہ آتا ہے وہ محرم الحرام کا ہی ہے۔ اس کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ سب سے افضل اور اولیٰ ہیں۔ تو اس کے اندر رکھنے والے روزے 10 بھی رکھتے ہیں، پورا مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ویسے افضل زیادہ تر جو روزے رکھتے ہیں وہ 10 تاریخ کا یعنی کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر کوئی روزے 10 بھی رکھ لیتا تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، نفلی روزے کہلائیں گے یہ، لیکن یہ سنت نہیں۔ یہ روزے پہلے تو ایک ہی روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا محرم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، کیونکہ فرعون جو اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر گھسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دریا سے پار ہو گئے، لیکن فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہی اس دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن سجدہ شکر کیا اور ہر سال اسی دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو وہ دن 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ایک روزہ ہم رکھیں گے تو یہ تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ اور رکھنے کی ترغیب دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ اور بڑھا لیا جائے۔ تو اس میں 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر 2 روزے کون سے ہیں؟ تو وہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ باقی حدیث کے مطابق اس مہینے میں جتنے روزے رکھیں گے وہ افضل ہے۔ باقی 2 روزوں کے بارے میں آتا ہے، اگر 3 رکھ لیتے ہیں 9، 10، 11 تو یہ بھی افضل ہے۔ اگر 10 روزے رکھ لیتے ہیں 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، یہ بھی افضل ہے۔ یہاں ساتھ میں ایک چیز اور شامل ہو جاتی ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور 9 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ اس میں 2 سنتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ روزے رکھے تو اس کے پچھلے سال کے یعنی کہ جو سال ہمارا گزر گیا ہے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی جو پچھلے سال ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی 9 اور 10 یا 10 یا 11 یہ تینوں ہی روزے رکھ لیں اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔